پھر وہ بوڑھی عورت والا قصہ ہے نا ملا نصیر الدین کا, وہ جتنی گالیاں دے رہے تھے وہ کہہ رہی تھی شاپر میں آپ کو واپس. وہ بڑھیا جتنی گالیاں ان کو دیتی تھی نا, کیا ہو گیا؟ ابے بھائی جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. ملا نصیر الدین نے ایک بڑھیا کو گالی دی, کسی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی, بڑھیا کو غصہ ہے, اس نے 4 گالیاں اور نکال دیں. پھر انہوں نے 1 گالی دی, پھر اس نے 5 اور نکال دی. اب گالیوں کا مقابلہ شروع. تو انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ دیکھ تجھے جتنی گالیاں آتی ہیں نا تو پہلے ایک دفعہ دے دے اور پھر میں دوں گا گالیاں. تو گالیوں کا مقابلہ کو ہوتا ہے. تو بڑھیا نے گالیاں دینا شروع کی. ان کو غصہ ہی نہیں آ رہا نا, جتنی گالیاں اس کے پاس تھیں کوئی ایک گالی بھی اس بڑھیا نے چھوڑی نہیں, اور یہ آرام سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. سنتے سنتے جب وہ تھک گئی, انہوں نے کہا اور سوچ لے. اس نے کہا یہ والی بھی. پھر انہوں نے کہا تھے اور سوچ لے تھوڑا سا, کوئی دماغ میں کوئی کونے کھانچے میں کوئی گالی ہو. پھر وہ سوچ کے لائی. جب گالیاں بالکل ختم ہو گئی نا, اس نے کہا اور کوئی گالی نہیں, اور یہ آرام سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں اور جتنی اس کائنات میں گالیاں ٹوٹل موجود ہیں ہول سیل کے حساب سے نا, وہ تمام گالیاں ایک شاپر میں اور وہ تجھے. تو اس کو غصہ آتا, وہ کہتی کمینے. انہوں نے کہا شاپر میں, یہ پہلے سے تجھے میں ایڈوانس میں دے چکا ہوں. اس نے پھر کوئی گالی نکالی, اس نے کہا شاپر میں. وہ جو گالی دے رہی ہے انہوں نے کہا وہ کہاں ہے؟ شاپر میں. وہ جا کے اس کو الٹا لگ رہی ہے اور تپ رہی ہے نا. تو میری جو فیک پوسٹیں ہیں کہ میں نے یزید کو جنتی کہا, قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک تھا, یا میں نے کوئی ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ قتل فلاں نے کیا ہے فلاں نے نہیں کیا, یہ سب فیک ہیں. میں نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا. اور اس بیس پہ جتنے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں یہ تمام گالیاں شاپر میں, یہ والی بھی اور اس کے علاوہ بھی کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ تمام کی تمام ان کو. اب جو بھی مجھے گالی دے گا وہ شاپر سے گھوم کے واپس اسی کے پاس جا رہی ہے. ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی, ہم ملا نصیر الدین کی طرح آرام سے سکون سے بیٹھے ہیں. تو جس نے بھی فیس بک پہ اپنی بھڑاس نکالنی ہے گالیاں دے دے, شاپر میں واپس جا کے ٹھیک ہے, کیونکہ میں تمام حضرات کو ایڈوانس میں یہ گالیاں دے چکا ہوں. صحیح ہے نا. اب آپ کہیں ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو, گالیاں نہیں دے رہا, ریورس کر رہا ہوں, پارسل کر رہا ہوں. پارسل کا مطلب شاپر میں ہول سیل کے حساب سے رکھ دی ہم نے. اب آپ نے اس میں سے جون سی گالی نکال کے اپنے آپ پہ لگانی ہے, آپ خود, آپ کی چوائس صحیح ہے. زیادہ بری گالی دیں گے تو اپنے آپ کو زیادہ بری گالی لگے گی, ہلکی دیں گے تو اب یہ آپ کی چوائس ہے. آپ اس شاپر میں سے کتنی گالیاں لے کے اپنے اوپر, اور اس کلپ کے بعد دیکھنا کتنی گالیاں آئیں گی. تو جتنی بھی آئیں, جس قسم کی بھی آئیں, وہ شاپر میں گھوم کے واپس جا رہی ہیں. مفتی صاحب, میں نے ایک شیعہ عالم کے شارٹ کلپ میں سنا کہ اس نے حضرت علی کا مقام, اس کے نزدیک حضرت علی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے. شیعوں کے اس بارے میں مختلف قسم کے بیانات ہیں. جس خطیب کی تقریر سنو گے اس کی عقیدہ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو وہ ان کا مسئلہ کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان آیا تھا نا, اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں دوسرے کو, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں. تو وہ خطابت کر رہے ہیں, ان کے عوام سن رہی ہے, ان کی عوام اگر ان سے انسپائر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ سوال پوچھے گا, آپ سے سوال پوچھے گا کہ دیکھو عقیدے کے معاملے میں کسی کی تقلید نہیں ہے, اس میں ڈائریکٹ قرآن سے آپ کو رہنمائی لینی پڑے گی. جو ہدایت کی بنیادی اصول ہے نا, اس میں آپ کو کسی مسلک کی پیروی کی اجازت نہیں ہے کہ میں فلاں مسلک کا ہوں تو میں قرآن کو اس مسلک کے حساب سے سمجھوں گا. نہ, قرآن میں جو بنیادی عقیدے کی باتیں ہیں ان پہ کسی مسلک کی چھاپ بولو بھائی نہیں. عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, کائنات کا وجود, انبیاء کا تذکرہ. یہ تو قرآن نے انبیاء کا خود تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سب سے زیادہ اہتمام سے قرآن پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی نظر میں پیغمبروں کا مقام سب سے اونچا ہے. بہت زیادہ اہتمام سے قرآن نے پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں ہاں جو فروعی مسائل ہوتے ہیں, نماز, کیونکہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے تو اس میں پھر حدیث ہے, پھر حدیث میں بھی پوری تفصیل نہیں, پھر فقہا کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں انسان کہتا ہے یار میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں, ان کی رائے یہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, فلاں کی مسلک کی رائے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ, اور قرآن و سنت دونوں پہ برابر روشنی ڈال رہا ہوتا ہے. صحیح ہے نا, دونوں چیزیں قرآن و سنت سے مل رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بیسک چیزیں ہیں
ان میں کوئی مسلک نہیں ہے. ان میں آپ یہ کہہ کے کہ میں سنی ہوں تو سنیوں کا قرآن یہ والا تھا تو میں یہ والے پہ جاؤں گا اور شیعوں کا یہ والا تھا. نا 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 نا, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ کہے گا جب اس میں صاف صاف میں نے لکھا ہوا تھا تو اس کو فالو کیوں نہیں کیا. تو لوگوں کو قرآن کو لوگوں پہ نہیں پرکھا جائے گا بلکہ لوگوں کو قرآن پہ. تو آپ اپنے ذاکروں کی یا اپنے مولویوں کی تقریروں کو قرآن پہ پرکھیں گے کہ ان میں کون ایسا ہے جو قرآن کے حساب سے بات کر رہا ہے اور قرآن سے ہٹ کے بات کر رہا ہے. تو جو ہٹ کے بات کر رہا ہے اس کو فالو کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کا ڈر لگا رہتا ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے, لیکن مجھے گھریلو مسائل نکاح کرنے سے روک رہے ہیں, میں کیا کروں؟ کر لو. جہاں اتنے مسائل ہیں ایک مسئلہ اور ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پھر ان سارے مسائل ہول سیل کے حساب سے حل کرنا پھر, ٹھیک ہے نا. جہاں اتنے سارے مسائل ہیں ایک ٹینشن اور پالو, پھر ٹینشنیں بہت زیادہ ہو جائیں گی تو پھر ہول سیل کے حساب سے ان کا حل تلاش کرو. کوئی ایسا حل تلاش کرو کہ ساری ٹینشنوں کا ایک ہی حل. اس کا حل یہ ہے کہ حبیب بینک کی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کر چھلانگ لگا. یہ حل نہیں ہے, اس کے علاوہ بہت سارے حل. نکاح سے کبھی نہ رکو. دیکھو جب روٹی تو کھانی ہے نا, بھوک لگے روٹی کھانی ہے. اب اس میں آدمی سوچتا ہے کھانے کے بعد پھر جب مجھے نیند آئے گی تو سونے کی جگہ تو کہیں ہے نہیں, سر بھاری ہو جائے گا, پھر بیت الخلاء کا تقاضا بھی ہوگا تو واش روم کا انتظام تو ہے نہیں. وہ بھائی کھا لے, اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ہو جاتا ہے نا, کیسے بھی مسائل ہوں, سفر میں ہوں, واش روم دور دور کے بھی نہیں ہیں, ڈرائیور کے سر پہ جا کے بیٹھ جائے گا, ابے روک. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس چکر میں کھاتا ہی نہیں ہوٹل پہ کہ یار اگر واش روم کا تقاضا ہوا تو پتہ نہیں ڈرائیور روکے نہ روکے, قیام و طعام 5 کلومیٹر دور ہو اور میری جو واش روم کی اسپیڈ ہے وہ صرف 1 کلومیٹر رہ گئی ہے برداشت کی قوت, اور قیام و طعام کہاں ہے 5 کلومیٹر. یہ چیزیں سوچ کے کبھی کسی نے دیکھا کہ کھاتا نہ ہو؟ او بھائی جب بھوک لگ رہی ہے تو کھانا تو ہے, پیاس لگ رہی ہے تو پینا تو ہے, پیشاب کا سوچ سوچ کے. اور آپ کو پتہ ہے سفر میں واش روم بھی صاف نہیں ملتے. جو نفیس طبیعت کے لوگ ہیں ان کے لیے تو واش روم میں جانا ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, لیکن پانی پھر بھی دبا کے پیتے ہیں وہ. کوئی بات نہیں یار, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے. ہمارے دوست نے بتایا اپنا واقعہ, کہہ رہے ہیں میں گاڑی میں ٹریفک میں پھنس گیا بیچ میں اور پیشاب آ رہا تھا بہت اسپیڈ کے ساتھ. اب ٹریفک میں نا کراچی میں بیچ روڈ میں پھنس گئے. اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ شادی کر لیں مسائل کا حل نکل آئے گا, اس پہ یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب پھنستا ہے نا آدمی تو کچھ نہ کچھ حل تلاش کرتا ہے. اب بیچ روڈ میں انتہائی اسپیڈ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مجھے پیشاب آنا شروع ہوا. اچھا ہیں بھی وہ بڑے لہیم شہیم نا, قداور, ایسا بھی نہیں ہے کہ سیٹ کے پیچھے کہیں وہ سب نظر آ جائیں گے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں گاڑی بیچ میں روک کے کہیں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ساری دنیا مارے گی. ابے پہلے ٹریفک جام ہے, تو نے بیچ روڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی, سائڈ پہ کہیں جگہ نہیں ہے گاڑی لگانے. کہنے اتنی ٹینشن میں آیا, اب دماغ چلنا شروع. کہہ رہے ہیں ایک آدمی گاڑی روک کے نا ایک آگے گاڑی کے پاس گیا, یار پینے کا پانی ہے آپ کے پاس؟ پینے کا نہیں ملا. دوسری گاڑی, ایک گاڑی سے پینے کا پانی مل گیا. یہ کہتے پیشاب کی بوتل ہے آپ کے پاس؟ لوگ رکھ کے تھپڑ مارتے نا. دیکھو مسائل کا حل نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہاں پانی پینے کا ہے. کہتے ہیں میں بہانے سے بوتل گاڑی میں لے آیا کہ ابھی میں دیکھتا ہوں. کہہ رہے میں نے اس کا پانی دائیں بائیں دیکھا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور پانی پھینک دیا سارا. بوتل میں پیشاب کیا محترم نے, اور بوتل پہ ڈھکن لگا کے ٹائٹ اس کو کس دیا. اور کہہ رہے ہیں جیسا ہی موقع کہیں نظر آیا نا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, جب رش ختم ہوا تو وہ بوتل باہر پھینک دی. مسائل کا حل نکلا کہ نہیں نکلا؟ اب وہ کہتے ہیں چونکہ کراچی میں ٹریفک بھی ہو سکتا ہے, روڈ جیم بھی ہو سکتا ہے, قریب میں ممکن ہے واش روم نہ ہو, لہذا پانی نہ پیو. تو پیاس کی جو ٹینشن ہے وہ برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. ایسے ہی چھڑے چھاٹ کے لیے بیوی کے بغیر زندگی گزارنا وہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام. ہر وقت شہوت سے دماغ خراب ہوتا ہے, گناہ کے خیالات آتے ہیں, صحت برباد ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو کرنا ہی ہے, نکاح تو کرنا ہی.